اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی شہرام ترکی صاحب. سر شکریہ اپنے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیں کہ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ پاس ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اس میں مشاورت کو شامل نہیں کیا گیا, کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں, کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, پھر پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, تو اوور آل اس پہ جو کنسنسس انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ اس وقت کیونکہ حکومت کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ حکومت پھر سروائیو نہیں کر پائے گی, سازشیں آلریڈی تحریک انصاف کے خلاف کوئی کم تو نہیں ہو رہی, تو اس پہ سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور ڈیسائیڈ یہ بھی ہوا ہے کہ اگر خان صاحب, کیونکہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو ایک عجیب سی ایک ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ ایک پارٹی جس کا لیڈر ہے اس کے نام پہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, اور اس کی حکومت, اس کے چیف منسٹر, اس کے منسٹرز جا کے کوئی پالیسی گائیڈ لائنز لیں, کوئی ان سے سمجھیں, ان کے کوئی سمجھائیں ان کو, تو ٹھیک ہے, ایک مشکل ٹائم ہے لیکن یہ بھی گزر جائے گا. اور مطلب ناانصافی ہر طرف ہی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس سب کچھ میں حکومت نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے. حکومت پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نوبل انعام جو نامزد کیا, اب آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کے پر امریکی حملے کے بعد اب اس کو واپس لے لینا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں, حکومت پاکستان جو ہے یہ تو فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ملک کے اندر بھی ذلیل کیا, بوٹ پالش ہو کے کرا کہ اور یہ الٹے سیدھے کام. اب یہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ اس بندے کو نوبل پرائز دینے کے چکر میں آپ اس کا نام پیش کر رہے ہیں, جو غزہ میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں روک رہا, پھر ایران پہ اس میں کل اٹیک کر دیا. تو ان کے ہر جگہ ان کو ضلالتی سامنا کرنا پڑے گی, تو اور یہ ذلیل ہی ہوں گے کیونکہ ان کی حرکتیں بالکل الٹی سیدھی, اور اپنی شرم و حیا تو ان میں ہے نہیں. بدقسمتی ہے, ملک کو یہ ذلیل کر رہے ہیں, ملک کو یہ بدنام کر رہے ہیں. اس طرح کی کون سا ملک اس طرح کر رہا ہے جو یہ کچھ زیادہ ہی پالش کے چکر میں ہے؟ تو ان کی حرکتیں آپ کو معلوم ہے. سفارتی سطح پر پاکستان موقف صحیح لڑ رہا ہے, ایران کے واسطے صحیح موقف دے رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پاکستان کو ایک کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے, اور یہ ایک مسلمان ملک ہے. اسرائیل ایک بربریت اور جبر اپنے اس ریجن میں اپنے ارد گرد کے ممالک پہ قائم کر رکھا ہے اس نے, تو اس کے خلاف تو مطلب ظلم ہے نا. ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اس کی اپنی, انہوں نے ان پہ حملہ کی, انہوں نے تو ان پہ حملہ نہیں کیا. تو وہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ادھر کوئی نہیں رکھ سکتا. تو اس کے خلاف پاکستان کو بڑا کلیئر اور اصولی موقف رکھنا چاہیے, جو یو این کی جو چارٹرڈ ہے اس کے مطابق ان کا رائٹ بنتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. سر لاسٹ میں یہ بتائیں گے, ایران نے اب اربائز جو تیل کی ذخائر اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, اس سے مشکلات بڑھیں گی, اس سے پاکستان اور پوری دنیا کی معیشت کو صحیح جھٹکا لگے گا. اب وہ اوبیسلی وہ حالت جنگ میں ہے, تو انہوں نے تو ان جگہوں پہ مشکل کھڑی کرنی ہے جہاں سے ان سب کو تکلیف ہوگی. تو امریکہ کو اور باقی دنیا کو, بلکہ امریکہ تو ایک جنگ کا حصہ بن گیا ہے, باقی دنیا کو ابھی آنا چاہیے سامنے, اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے, اور ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے میں سب کو ہمت دکھانی چاہیے. ادروائز تو بس حالات اور خراب ہوں گے, خدا نخواستہ اور چیزیں اسکیلیٹ ہوں گی جس میں سب کا نقصان ہے. اور پاکستان کو تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا بالکل پڑوسی ملک ہے. 40 42 45 سال افغانستان میں لڑائی چلتی رہی, اس کا آؤٹ فال ہم پہ آ رہا ہے. ابھی ایران میں شروع ہو گیا ہے, اس کا بھی آؤٹ فال ہم پہ آئے گا. تو ہم تو اپنی جنگیں, پرائی جنگوں سے بھی ہم نہیں نکل رہے. تو مشکلات ہیں ہمارے لیے بڑی سیریس. ہمیں ہماری میڈیا سے عمران خان صاحب کے واسطے بڑا منفی پروپیگنڈا کرا ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی, کوئی نیا ٹویٹ نہیں آیا, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں؟ نون لیگ کو اور کچھ ہے نہیں, ان میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے. یہ جو ہم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کا ویژن ہے. اسرائیل کے پر ان کا موقف, پاکستان پہ ان کا موقف,